علماء کرام اور اس اہم فورم کے ارکان گرامی، بڑے اہم موضوع پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا فورم ہے جس میں مختلف تنظیموں، مسلکوں، درگاہوں، خانقاہوں کے نمائندے ملت کے اہم مسائل پر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک جگہ بیٹھنا اور جمع ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور جب یہاں سے کوئی پیغام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے تو وہ امت کا متفقہ پیغام سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا سید اکبر نظام الدین صاحب دامت برکاتہم نے اس وقف ترمیمی بل کے نقصانات کو ہم لوگوں پر واضح فرمایا۔ دو تین باتیں تو اس میں بہت ہی بنیادی۔ پہلی بات یہ کہ وقف بائی یوزر، وقف بذریعہ استعمال کو اگر ختم کر دیا جائے تو چاہے فوری اثر اس کا ظاہر نہ ہو، مستقبل میں اس کا بہت ہی مضر اثر ظاہر ہوگا۔ ہماری بڑی بڑی تاریخی مسجدوں کے بارے میں بھی اب نہیں 50 سال کے بعد عدالت اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے کہ آپ ڈاکومنٹ اس کا پیش کیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیش کرنا مشکل ہے۔ ہماری جو درگاہیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو مزارات ہیں، ان کے تحت بہت ساری زمینیں ہیں۔ اگر ان کے بارے میں حکومت ڈاکومنٹ مانگے، دستاویز مانگے، اس کا فراہم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر ہم آپ کسی گھر میں باپ دادا کے اور دادا کے وقت سے رہ رہے ہو اور آج کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ آپ اس کا دستاویز دیجئے، تو یہ بات بہت مشکل ہوگی۔ اس لیے ہندو قانون میں بھی یہ بات مانی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز بطور مندر کے استعمال ہوتی آئی ہے، کوئی زمین مٹھ کے طور پر یا کسی اور مذہبی عمارت کے طور پر، تو یہ استعمال ہی اس کی اس حیثیت کے لیے دلیل ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کو خاص طور پر 2013 کے قانون میں شامل کرایا گیا تھا۔ عمل تو پہلے سے تھا اس پر، لیکن خاص طور پر شامل کرایا گیا تھا کہ رحمان خان صاحب کا بھی اس میں بڑا رول تھا کہ آئندہ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور ابھی اس کی مثال سامنے آنی شروع ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا آپ نے ابھی سنا، وقف بورڈ میں بھی اور وقف کونسل میں بھی دو غیر مسلم حضرات کے دو غیر مسلم ارکان کا لزوم کر دیا گیا، اور جو وقف کے عہدیداران ہیں ان کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی۔ ہمارے سپریم کورٹ کے وکلاء نے جو اس پر یادداشت تیار کی ہے، اس کے مطابق جو موجودہ حیت ہے اس میں وقف کونسل میں 14 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں، ایز اے عہدہ، ایز اے ممبر، اور وقف بورڈ میں 7 غیر مسلم ارکان شامل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ جو انڈومنٹ کے تحت چلنے والے ادارے ہیں ان کے دستور میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں سوائے ہندو کے کوئی اور نہیں رہے گا۔ ہمارے سکھ بھائیوں کے جو پربندھک کمیٹی ہے، اور اس میں یہ اصول موجود ہے کہ اس میں صرف سکھ حضرات ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی نامنصفانہ اور غیر دستوری بات اس میں لائی گئی ہے، اور اس طرح وقف بورڈ اور وقف کا نظام عملاً مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔
یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مسجد کے امام کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں تو کل ہو کر اس کا بہت ہی بیجا استعمال ہو. ایک اور بات جو بظاہر اہم نہیں لگتی ہے، جہاں مسلمان بادشاہوں نوابوں کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے ہندو رعایا کے لیے وقف کیا، مندروں پر بھی وقف کیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کا وقف تو بہت زیادہ ہے ہندو مندروں پر، مٹھوں پر. اور اسی طرح جہاں ہندو راجا تھے، رجواڑے تھے، انہوں نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے وقف کیا، مسجدوں پر وقف کیا، مزارات پر وقف کیا. خود ہمارے اس ریاست میں راجا کشن رائے پرشاد، انہوں نے مسلمانوں پر بہت سی چیزیں وقف کی. اب اس قانون